داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، ہم زلف ہے جو سید عثمان غنی کا، عظمت ملی ہے علی۔ یہ تو سبحان اللہ، اللہ کرے تو سارے نال تعلق دور اگر ایک نال ہے کوئی پٹڑی اے موٹر وے خطرناک ہے۔ میں 29 دی رات نو اسلام آباد تو واپسی ہوں، ایک خطیب دے نال آندا پیا ہوں کثیرا والصلاة والسلام على سید الرسل وسائر الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین حضرات، ملک اظہر مرحوم کے سال ثواب کے لیے تشریف لانے والے اہل اسلام، اہل ایمان، مسلمان بھائیوں، وقت انتہائی مختصر ہے تو انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر ہی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اسی پروگرام کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی آپ نے سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی آپ نے سنی، صحابہ اور اہل بیت کی شان بھی آپ نے سنی۔ قبول ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا وہ عمل قبول کرتا ہے جس عمل پر نبی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور آدمی اگر عمل بہت بڑا کر لے اس کے طریقے پر نبی کی مہر نہ لگی ہوئی ہو تو آدمی کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی کسی علاقے کے اندر وہ کہے میں مسجد بناتا ہوں اپنی مرضی کی، اور مسجد میں بناؤں گا، اس میں سونا اور چاندی کا کام کروں گا، لیکن اس کا منہ جو ہے، مسجد کا جو رخ ہے وہ میں شمال کی طرف کروں گا، مغرب کی طرف نہیں کروں گا۔ ہم نماز پڑھیں گے شمال کی طرف منہ کر کے۔ کیوں بھئی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی خدا ہے، ہر طرف خدا ہے۔ جب نماز خدا کی پڑھنی ہے تو جدھر ہی منہ کر کے پڑھ لوں، آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے تو اعتراض نہیں ہے، جس رب نے قبول کرنی ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے تیری عبادت پہ اعتراض ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے بندے، تیرے عمل کے لیے میرے نبی کی مہر کی گارنٹی ہونے ضروری ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے نبی ان کو بتاؤ، اپنے بندوں کو، اپنی امت کو، انسانوں کو بتاؤ کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع اور تابعداری کے بغیر تم اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے، راضی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، جس آدمی نے مسجد ادھر بنائی شمال کی طرف منہ کر کے، اس کا سرمایہ ضائع ہو گیا، وقت ضائع ہو گیا، سونا چاندی ضائع ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، اور اس کو کسی قسم کا ثواب نہیں ملا، بلکہ الٹا وہ گنہگار ہوا نبی کی سنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے جو رخ دیا تھا، میرے نبی نے جو عمل دیا تھا، اس عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ آدمی گنہگار ہوا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نبی کی سنتوں کی محبت عطا فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہو اس سال ثواب کی نیت سے سارے سبحان اللہ کہو۔ او مجمع کے آخر تک کوئی بھی آج خالی نہ رہے، سارے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔
اللہ کے مقدس کلام سے پوچھتے اس کائنات کے بارے میں، کائنات کے نظام کے بارے میں، اس دنیا کے ثبوت کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ اللہ کی مقدس کلام ہمیں بتا یہ آسمان بڑے عرصے سے مضبوط کھڑے، بڑے عرصے سے بغیر ستون کے کھڑے، یہ بڑے عرصے سے پائیداری کی حالت کے اندر کھڑے، آیا یہ اسی طرح رہے گا یا اس پر بھی فنا طاری ہو جائے گا؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا اس پر بھی فنا طاری ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا السماء فطرت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ کے مقدس کلام سے پوچھیں رات کے چمکتے ہوئے تاروں ستاروں کے بارے میں، اللہ کے مقدس کلام میں اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، تاروں کی روشنیاں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بھی بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ کے مقدس کلام سے پوچھو دنیا کے اندر بڑے بڑے سمندروں کے بارے میں، بڑے بڑے دریاؤں کے بارے میں اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ ان کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ چتر میدان کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے مقدس کلام سے پوچھیں اس قبرستان کی کیفیت کے بارے میں، جس قبرستان کے اندر ہر آدمی نے جانا ہے، جہاں ہر آدمی نے جا کے بسنا ہے، وہ قبرستان جس قبرستان کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان غنی تم اتنا موت کو سن کے نہیں ڈرتے جتنا قبر کو دیکھ کے رہتے ہو؟ وہ معلوم ہے تمہیں نہیں پتا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل معلوم میں انجام کیسا ہوگا، یہاں کا قیام کیسا ہوگا۔ اور اسی قبر کے بارے میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرے ہیں، آپ کے رفقا آپ کے ساتھ ہیں، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے میرے ساتھیوں یہ دنیا کے اندر جتنے بھی قبرستان میں آئے ہوئے یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹے دعوے کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت وہ کیسے؟ علی مرتضیٰ نے کہا جب یہ دنیا میں تھے کہتے تھے یہ کوٹھی میری ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ مربع میرا ہے، یہ باغ میرا ہے۔ فرمایا اگر ان کو ہوتا تو آج ان کے پاس ہوتا، اگر ان کی ملکیت ہوتی تو آج ان کے پاس ہوتی، لیکن ان کے پاس تو کچھ نہیں۔ اور اس قبرستان کے بارے میں اللہ کے قرآن سے پوچھے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بحثرت، قیامت کا دن ہوگا، قبر شک ہوگی، ہر آدمی اپنی قبر سے نکل رہا ہوگا۔ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا وقت قلیل ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، امام المرسلین نبی نے فرمایا، ساقی کوثر نبی نے فرمایا، شافی ناصر نبی نے فرمایا، ساقی کوثر شفیع المرسلین نبی نے فرمایا، اور اس نبی نے فرمایا جس نبی کے صدقے زمین کو پستی ملی، اس نبی نے فرمایا جس نبی کے صدقے آسمان کو بلندی ملی، اس نبی نے ارشاد فرمایا جس نبی کے صدقے پتوں کو ہریائی ملی، جس نبی کے صدقے بادلوں کو گرج ملی، جس نبی کے صدقے ہوا کو سنسناہٹ ملی، اور جس نبی کے صدقے تجھے اور مجھے قبلہ ملا، کعبہ ملا، مکہ ملا، مدینہ ملا، حج ملا، عمرہ ملا، قرآن ملا، صدقہ خیرات ملا۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا جس حالت پر جس آدمی کی موت آئے گی قبر سے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، نماز پڑھ کے مرا نمازی بن کے اٹھے گا، قرآن کی تلاوت کر کے گیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ اٹھے گا، حاجی بن کے گیا حاجی بن کے اٹھے گا، نیک کام کر کے گیا نیک کام کر کے اٹھے گا، اور دعا کرے اللہ
کسی کو حرام موت نہ دے، اللہ کسی کو شراب کی موت نہ دے، اللہ کسی کو خودکشی کی موت نہ دے، اللہ کسی کو والدین کی نافرمانی والی موت نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قبرستان سے اٹھایا جائے گا، اور کیسا وہ آدمی ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں، مسواک کی سنت کے 70 فائدے، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نشے کے سب سے بڑے نقصانات ہیں، اور سب سے بڑا نقصان نشے کا یہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا نشہ کرنے والا آدمی ایمان سے مرتے وقت محروم ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اور نشہ کی حالت میں مر گیا، حرام موت مر گیا، خودکشی کی موت مر گیا۔ اور مجھے بتا تو صحیح قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائے گا، نبی کو منہ کیا دکھائے گا؟ اللہ کہے گا انسان میں نے تو تجھے قیمتی زندگی دی، میں نے تجھے قیمتی جوانی دی، اور نوجوان آج تیری جوانی بڑی قیمتی، تیری جوانی کے سجدے بڑے قیمتی، تیری سانس بڑے قیمتی، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو پہاڑ کے برابر نہ کیا تو اللہ کے سامنے سر جھکائے، تیرے گناہ معاف ہوتے چلے جائے، تو توبہ کرے، سیوا پر رنگری ہوتا چلا جائے، تیری عبادت اللہ کے ہاں بڑی قبول ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے۔ لیکن اگر اسی نوجوان نے اپنے جسم پہ تصرف کر کے اپنے آپ کو نشئی بنا دیا، اپنے آپ کو جواری بنا دیا، اپنے آپ کو چور بنا دیا، اپنے آپ کو ڈاکو بنا دیا، میرے بھائیوں کے قیامت کا دن ہوگا، نہ اللہ کی رحمت پا سکے گا، نہ نبی کے حوضے کوثر سے جام پی سکے گا۔ اور مختصر آخری بات، ہم اپنے ایمان کو کامل کریں، اپنے آپ کو مسلمان کامل بنائیں، اپنے آپ کو مومن کامل بنائیں۔ آپ کہو گے جی مسلمان ہے، نہیں نہیں، مسلمان نام کیا ہے؟ ایمان ہماری باڈی سے ختم ہے یا پھر 0 پوائنٹ پر ہے، یہی وجہ تو رستے کے اندر جا رہے، رستے میں چلتے تجھے 100 روپے کا نوٹ گرا ہوا نظر آئے تو فوراً اٹھاتا جیب میں ڈال لیتا ہے، کسی کو نہیں دکھاتا، تجھے موبائل گرایا نظر آ جائے تو اٹھاتا جیب میں ڈال لیتا، کسی کو نہیں بتاتا۔ اور اگر تیرا ایمان ہوتا تو سو پہ نہ مرتا، موبائل پہ نہ مرتا، مسلمان کے حق پہ مر جاتا۔ تیرا ایمان ہوتا تو چوری نہ کرتا، تیرا ایمان ہوتا کسی کا تو پانی چوری کر کے اپنی فصل کو لگا کے حرام نہ کھاتا، بچوں کو حرام نہ کھلاتا۔ یہ کہتے مولانا دعا کرنا، بیٹا نہ فرمانا باغی ہے، گالی نکالتا گریبان پڑھتا۔ اور میں نے کہا میرے بھائی ذرا سوچا تو نے اپنی زندگی میں اولاد کو کھلایا کیا ہے، اور تیرا رزق کیسا تھا، تو نے کھلایا کیسے؟ اگر اس کے حلال کھائے یہ گارنٹی کی بات ہے، اس کے حلال اولاد کو کھلا، اس کی تربیت کر، پوری زندگی کبھی سر نہیں اٹھائے گا۔ اور جس نے حرام کھلا کھلا کے پلا پلا کے اپنی اولاد کو جری کر دیا، پہلوان کیا، آج وہ وقت ہے کہ باپ کا گریبان پکڑ کے گھسیٹ رہے، اب یہ روتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا جسم اور باڈی فرمایا حرام کے لقمے سے خون بنا، حرام کے لقمے سے اس کا گوشت بنا، فرمایا جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات رہی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور مسلمانوں آج کے دن یاد کرے، ہم سب کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرے گا، فرار کرے گا، زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا تو ذرا سوچ لیا کر، یہ کوئی محلے کا نہیں، پڑوسی بعد میں ہے، محلے دار بعد میں ہے، یہ پاکستانی بعد میں ہے، نبی کا امتی پہلے ہے۔ یہ سوچ لو مصطفیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا۔ میرے بھائی اللہ رب العزت سب کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
الحمد لله وحده وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت کریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ غمزدہ افسردہ تعزیتی محفل ہمارے نوجوان بھائی محمد اظہر کی اچانک وفات اور انتقال کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائیں، درجات بلند فرمائیں، اور لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے بچوں کی، بیوہ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رضی کا حکم، اور جمعہ کا دن ہے، ٹائم وقت دعا کا ہو چکا ہے، اور حضرت نے مختصر وقت میں بہت خوبصورت انداز اور الفاظ میں نصیحت اور واعظ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس عالم رنگبو کو ترتیب دیا، 18,000 مخلوق بنائی، لیکن اس میں جو عزت، عظمت اور فضیلت دی وہ انسان اور بشر کو دی کہ ساری مخلوق اللہ نے آرڈر سے بنائی، کن کہا فیکون، بس بن گئی۔ لیکن ایک انسان اور بشر ہے جس کو اللہ نے آرڈر اور حکم سے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے خلقت بیدیا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، اور بنا کر خود رب ذوالجلال نے انسان کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی تعریف کی ہے
فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ساری مخلوقات میں سے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور پھر عزت یہ عطا فرمائی کہ فرشتوں سے کہا اس انسان کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کروا کر رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو سجدہ اس لیے کروایا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی میسج مل جائے کہ پہلے تم افضل تھے، بشر کے بننے کے بعد، انسان کے آنے کے بعد اب بلندی پہ تم نہیں ہو، بلندی پہ میں نے اس بشر کو کھڑا کر دیا ہے۔ انسانوں میں سے اللہ نے 1,24,000 انسان ایسے منتخب کیے جن کے سروں پہ نبوت کا تاج رکھ کر اللہ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا دیا، لیکن پھر رسولوں میں درجات رکھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک رسول کو دوسرے رسول پر، ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت عطا فرمائی۔ کسی کو ابراہیم بنا کر ساتھ خلیل اللہ بنا دیا، کسی کو موسیٰ بنا کر اسے کلیم اللہ بنا دیا، لیکن انبیاء کی پوری جماعت میں یہ اعزاز میرے اور آپ کے نبی کا ہے کہ اللہ نے انبیاء کا امام بھی بنا دیا، اور رب ذوالجلال نے فرمایا کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی صدیق اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے اور کوئی صفی اللہ ہے، لیکن میرا آمنہ کا لال پیغمبر یہ حبیب اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا، اور اس کا پریکٹیکل اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت کا یہ ایک فنکشن کیا جو بیت المقدس کی مسجد میں ہوا کہ اللہ نے شب معراج سارے نبیوں کو اس مسجد میں جمع کر کے آمنہ کے لال کو مصلی پہ کھڑا کر کے ایک میسج اور پیغام دے دیا کہ تم صرف نبی بن کے آئے ہو، میرا محبوب انبیاء کا امام بن کر آیا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت ترتیب اللہ نے اپنے پیغمبر کی عظمت کی یہ بنائی کہ دنیا میں نظام تو یہ ہے کہ کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے تو پھر اس کا تعارف ہوتا ہے، یعنی نظام قدرت بھی یہ ہے اور دنیا کا نظام بھی یہ ہے کہ پہلے جسم ہوتا ہے پھر اسم متعارف ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا وجود نہ ہو اور اس کا نام پہلے لیا جا رہا ہو۔ خلاق عالم کی ترتیب بھی یہی رہی ہے کہ اس نے آسمان بنا کر بتایا کہ یہ آسمان ہے، زمین بنا کر بتائی کہ یہ زمین ہے، کہکشاں بنا کے بتایا یہ کہکشاں ہے، پہاڑ بنا کے بتائے اور بتایا یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ فلک ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، کائنات ساری بنا کے پھر اس کے نام متعارف کروا دیے۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے محبوب کا احساس ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جسم بعد میں عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا اسم پہلے متعارف کروا دیا ہے۔ اس کی قرآن کریم سے میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، روایات میں آتا ہے، اور جید علماء کرام نے فضائل کے درجے میں اس روایت کو نقل بھی کیا ہے کہ جناب آدم کی تخلیق ہوئی، ڈھانچہ بنایا، اس میں روح پھونکی اور روح پھونک کر جو اندر سپیر پارٹس تھے وہ روح کی وجہ سے ایکٹیو ہوئے۔ یہ روح ہی اصل انسان ہے، جسم میں ہو تو جسم حرکت کرتا ہے، جسم میں نہ ہو تو یہ حرکت کرنا چھوڑ جاتا ہے، آنکھ دیکھنا چھوڑ جاتی ہے، دماغ سوچنا چھوڑ جاتا ہے، ہاتھ پکڑنا چھوڑ جاتا ہے، پاؤں چلنا چھوڑ جاتا ہے۔ جناب آدم کی تخلیق کی، ڈھانچہ بنایا،
जब रूह फूकी और रूह फूक कर जब आदम अलैहिस्सलाम के स्पेयर पार्ट्स जो है हरकत में आए, हाथों ने पकड़ना शुरू किया, दिमाग ने सोचना शुरू किया, आंख ने देखा तो क्या नजर आया? रिवायात में आता है कि अर्शे इलाही नजर आया और उस अर्शे इलाही के जो फ्रंट के दो स्तून थे उन पे दो जुमले लिखे हुए नजर आए। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा नजर आया और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ नजर आया। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, अपने खालिक से दरख्वास्त करते हैं। तो रहे टाइम थोड़ा, मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा कि अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह बनाया पहले मुझे है, तख्लीक मुझे किया है और नाम किसी और का तूने अर्शे इलाही पे लिखा हुआ है, ये कौन है? इनका तारुफ क्या है? खूबसूरत जुमला जिसे कारी मोहम्मद तैयब साहब ने अपने खुतबात में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम ये बेटा है, ये तेरा बेटा है, ये तुझसे बाहर नहीं है बल्कि बेटा है, काबिल फख्र बेटा है, ये बेटा तेरा है, काबिल फख्र बेटा है, लेकिन मैंने तुझसे पहले इसका नाम अपने अर्श पे इसलिए लिख दिया है कि ये बेटा तेरा है, महबूब मेरा है, ये मेरा महबूब है। तवज्जो कीजिए, जनाब ईसा इब्न मरियम, कुरान करीम का मुताला कीजिए, जनाब ईसा इब्न मरियम अपनी नबुव्वत का ऐलान तो माँ की गोद में कर रहे हैं और कह रहे हैं, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। लेकिन जब उस उम्र को पहुंचे जिसमें बाकी अंबिया ने अपने नबी होने का ऐलान किया कि इन्नी लकुम रसूल अमीन, मैं तुम्हारी तरफ पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा गया, उस उम्र में पहुंचे। जाइए कुरान करीम को पढ़िए, जनाब ईसा इब्न मरियम मैसेज दे रहे हैं कि मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं और बतला रहे हैं कि मेरे बाद वो नबी आने वाला है जो पैदा तो नहीं हुआ लेकिन आसमानों पर अहमद नाम से पहले पुकारा जा रहा है। इससे बढ़कर और बात, जनाब मूसा कलीम अल्लाह से हम कलाम होने वाले पैगंबर हैं, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ने उनको किताब दी, साहिब किताब पैगंबर बना दिया। रिवायात में आता है जनाब मूसा किताब लेकर घर पहुंचे, साहिब किताब पैगंबर बन गए, लेकिन हैरान उस वक्त हुए जब उन्होंने अपनी किताब तौरात को खोला, खोल के देखने लगे, अजीब बात नजर आई, अजीब बात नजर आई। जिस सफे को खोलते हैं उसी सफे पे इसमें मोहम्मद नजर आता है। पूछने लगे, अल्लाह ये कौन है? फरमाया, कलीम, तुम कलीमुल्लाह हो जिनका नाम मैंने तेरी तौरात के हर सफे पे लिख दिया, ये हबीबुल्लाह है। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, तवज्जो कीजिए, इतना अल्लाह को अपने महबूब से प्यार, कमाल दर्जे की अजमत अता फरमा दी। लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ कानून होते हैं, अल्लाह वो अपने कानून मुकम्मल करते हैं, वो ज़ाब्ते बरकरार रहते हैं। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की हैं भाई? बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। मुसलमान को, मोमिन को, उम्मती को बैक वक्त 4 शादियों का हुक्म है और हुजूर ने कितनी शादियां की है भाई? 11 शादियां। आपकी अज़वाज मुतहरात 11 हैं। उन्हीं अज़वाज मुतहरात में एक नाम तवज्जो कीजिए, एक नाम मारिया किप्तिया का है। एक नाम किसका है भाई? मारिया किप्तिया का। ये मारिया किप्तिया कौन है? एक बादशाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास
ایک لونڈی نوکرانی بھیجی آپ علیہ السلام کو، نوکرانی اپنے ملک سے بھیجی، کہا یہ آپ کی خدمت کرے گی، یہ باندھی بن کر رہے گی، یہ نوکرانی بن کر رہے گی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جس وقت اس کو بھیج دیا گیا، آپ کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا اور ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اس نے نوکرانی بنا کر بھیجا ہے لیکن میں محمد کے بستر پہ آئی ہے، یہ اب نوکرانی نہیں بلکہ مومنوں کی ماں بن گئی ہے۔ اس ماریا قبطیہ کے بدل سے 2-4 منٹ معذرت کے ساتھ، بڑی اہم بات ہے، نظریاتی بات ہے، میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے، میں نے پیر محل سے آگے جمعہ پڑھانا ہے۔ توجہ رہے، ایک بچہ پیدا ہوا جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور کی شکل میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کا نام اپنے دادے کے نام پہ ابراہیم نام رکھا، پیار کی طرح۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہر روز نماز عصر کے بعد حضور اس بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی جناب بلال ساتھ جاتے ہیں اور اس بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے چومتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اللہ تو نے سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ ہے۔ میں محمد کتنی دور سے چل کے اس بچے کو دیکھنے آتا ہوں، پیار ہے، روزانہ دیکھنے آتے ہیں۔ توجہ کیجئے، دل کو تھام کے بیٹھیے، میں عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک انصاری عورت آئی، تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول آپ کا بیٹا ابراہیم موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آپ تشریف لے گئے، آپ بھی تیز قدموں سے چل کر گئے، گھر میں پہنچے، خواتین کا ایک جمع غفیر ہے اور ماریا قبطیہ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بیٹے کو اپنی گود میں سلا لیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں جناب ابراہیم کو دیکھ رہی ہیں اور ابراہیم لخت جگر پیغمبر کا حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اس اثناء میں آواز مشیت آئی، اسرائیل جاؤ اور جو بیٹا حضور کی گود میں سویا ہوا ہے اس بیٹے کو، اس کی روح کو قبض کرو۔ آپ ذرا ذہن میں سوچئے، تصورات کی دنیا میں سوچئے، بچہ حضور کی گود میں ہے، لخت جگر پیغمبر کا ہے، آقا پیار کرتے ہیں اس سے، لیکن اسی گود سے روح قبض کرنی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، اسرائیل اتنا کمزور بھی نہیں، لوگ آدم جو روح والی تھیلی لے کے بہتا پیا تے کسی بزرگ نے وہ تھیلی کھولی تے تھیلی دا منہ جو کھولیا سارے مردے زندہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر اسرائیل اتنا کمزور ہے تو پھر اسی کے منصب میں دیا جاتا۔ وہ وزیر ہے نا، محکمہ موت کا سینئر وزیر ہے، اس محکمے کا سینئر ترین افیسر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی، توجہ رہے، روح قبض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ہاتھوں پہ اٹھایا، چوما اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اِنَّا فِرَاقَكَ لَمَحْزُونُونَ، یا ابراہیم تیری جدائی میں تیرا ابا محمد سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں۔ یہ نظام قدرت ہے۔ حضرت ماریا قبطیہ ہر وقت روتی رہتی، آپ علیہ السلام جب بھی گھر میں آتے بیٹے کی جدائی میں رو رہی ہوتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماریا کے گھر میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا، اللہ سے درخواست کی، اللہ پردے ہٹا کے ماریا کو بیٹا دکھا دے تاکہ تسلی ہو جائے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ماریا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، تیرے بیٹے کو جنت کی حوریں جنت کے جھولے میں جھولا جھلا رہی ہیں۔ روایات میں آتا ہے ماریا نے اوپر نہیں دیکھا، آپ نے دوبارہ فرمایا ماریا اوپر دیکھو، اس نے نہیں دیکھا۔
شبارہ فرمایا نہیں دیکھا، وہ منظر کچھ لمحے کے لیے تھا، منظر غائب ہو گیا۔ آقا نے فرمایا ماریا تم ہر وقت پریشان رہتی تھی، میں نے اپنے مالک سے کہا، اپنے خالق سے کہا کہ منظر ذرا دکھا دیا جائے تاکہ ماریا کی تسلی ہو جائے، تو نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے، ایمان والوں اپنے دل پہ لکھیے، جناب ماریا قبطیہ نے کہا آقا اگر میں اوپر دیکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں دنیا کو پیغام دوں کہ مجھے اپنی آنکھوں پر تو یقین ہے، محمد کی بات پر یقین نہیں ہے، قول مصطفیٰ پہ مجھے یقین نہیں ہے، اس لیے میں نے نظریں جھکا لی ہیں، دنیا کو پیغام دے دیا ہے، میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، کملی والے محمد کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے کان میں بات فرمائی، رونے لگ گئی، دوسرے کان میں پھر بات کہی، مسکرانے لگ گئی۔ ام المومنین عائشہ مقدسہ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہوئی؟ کہا یہ باپ اور بیٹی کے درمیان کا ایک مسئلہ تھا، میں بتاتی نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ مسکرائی اور فرمایا راز جتنا بڑا راز کیوں نہ ہو لیکن نبی کی بات راز نہیں ہوتا، امت پہ افشا ہو جاتا ہے۔ حضور دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ راز بتلایا، کہا میرے کان میں حضور نے فرمایا بیٹی جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں اور آپ جدا ہونے والے ہیں۔ میں رونے لگ گئی، پھر دوسرے کان میں کہا گھبرانا نہیں، بہت جلد ملاقات ہے۔ دیکھیے ہمارے یہ نوجوان بھائی اچانک دنیا سے چلے گئے، اچانک موت خاندان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ نوجوان دوستو اس موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ ہمارے ذہن دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ میں نوجوان ہوں اور ابھی جو ہے بڑی عمر پڑی ہے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، قرآن بھی پڑھ لیں گے، نیکیاں بھی کر لیں گے۔ ہمارے بھائی قدیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے بڑے بھائی مار شبیر منالی صاحب ہم سے اچانک بچھڑ گئے، اور اچانک بچھڑ جانا اور اچانک موت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کی میت کے سرانے کھڑے ہو کر کہا اہتز العرش، فرمایا اس کی موت نے اللہ کا عرش بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو ہر وقت یاد رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس نوجوان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ صرف 1 منٹ میں آپ کا لوں گا، میرے ساتھ میاں چنو سے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، حافظ عبدالستار سے آنکھوں سے تھوڑے معذور ہیں لیکن اچھے نعت خواں ہیں، بس وہ نعت پڑھتے ہیں، آپ دوست جو تعاون کرتے ہیں اسی سے گھر چلاتے ہیں۔ وہ ایک امید کے ساتھ آئے تھے کہ میں نظم نعت پڑھوں گا، 1 منٹ میں آپ کو نظم نعت سنائیں گے، آپ تھوڑی خدمت فرما دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ محمد نال درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ فکر آخرت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پنجابی دے 2 اشعار۔ قبر وچ فرق پئی جانا ہے خاصا بات آمدہ، قبر وچ فرق پئی جانا ہے خاصا بات آمدہ، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا، جدے لئی سونے فرمایا انہوں چھوڑو اے میرا اے، جدے لئی سونے فرمایا انہوں چھوڑو اے میرا اے، انہاں لئی بوا کھل جانا ہے جنت دی انعام دا، جنا سونے محمد دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنا سونے محمد دی اتھے پہچان کر لئیے،
سفر اگلی مقامادا قبر وچ فرق پئی جانا ہے خاصا دات آمادا کفن میں نامی نہیں ہونا محمد دے غلام